ایک اسپیک کے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور عقل و علم والوں کے پاس ان واقعات کے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جن کے بارے میں کیوں اور کیسے جیسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ کو مزید انتظار کروائے بنا آئیے چل کر حیران ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہے 1973 کی، جب امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ اونچی بلڈنگ میں اپنے فلیٹ میں موجود تھی، لیکن اچانک ہی اس کا ایک بچہ کھڑکی کی جانب گیا اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس اونچی بلڈنگ سے نیچے گرنے لگا۔ ٹھیک اسی دوران اسی بلڈنگ کے نیچے سے جوزف نامی ایک آدمی گزر رہا تھا۔ وہ بچہ خوش قسمتی سے سیدھا جا کر جوزف کے کندھوں پر گرا۔ جوزف زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا اور معمولی علاج کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ وہ بچہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ اس واقعے کے پورے 1 سال بعد یہی جوزف کسی کام سے اسی بلڈنگ کی اسی کھڑکی کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ وہی بچہ حیران کن طور پر دوبارہ پھسل کر اس کے کندھوں پر آ گرا، اور بالکل پچھلے سال کی طرح جوزف زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا اور اسے ایک بار پھر معمولی علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ اب کی بار اس بچے کو ایک خروج تک نہ آئی، وہ بالکل محفوظ رہا۔ یہ واقعہ ایک حیران کن تاریخی حصہ بن گیا جس کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا کہ کیوں بالکل ایک ہی جیسے واقعات 2 بار پیش آئے، اور نہ ہی کبھی اس کا جواب اب کسی کے پاس ہو سکے گا، اس لیے تاریخ اسے اپنا حصہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی شخص کے 2 جنم دیکھے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فراری کمپنی کی بنیاد رکھنے والا انزا فراری 1988 میں چل بسا، لیکن اس کی وفات کے پورے 1 سال بعد اسی کے شہر میں میسٹ اوسل نامی ایک مشہور فٹ بالر کی پیدائش ہوئی، جو حیرت انگیز طور پر شکل اور صورت میں ہی نہیں، عادات و اطوار میں بھی بالکل فراری جیسا تھا۔ دوستو، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، اس لیے ہندو نے میسٹ اوزل کو فراری کا ہی دوسرا جنم قرار دے دیا، مگر حقیقت میں یہ معاملہ کبھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکا۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکی صدور ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی دونوں کو ہی قتل کیا گیا تھا، مگر آپ کو یقیناً اس بات کا علم نہ ہوگا کہ ان کے قتل میں حیرت انگیز مماثلت تھی۔ اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے صدور بننے کے دورانیے میں ٹھیک 100 سال کا فرق ہے، یعنی ابراہم لنکن 1860 اور جان ایف کینیڈی 1960 میں صدر منتخب ہوئے۔ ان دونوں کے قتل کے بعد جو 2 لوگ صدر بنے، ان دونوں کے ناموں میں جانسن آتا ہے، جبکہ دونوں اینڈریو جانسن اور لندن جانسن کی پیدائش کے درمیان بھی 100 سال کا فرق ہے، کیونکہ اینڈریو جانسن 1808 اور لندن جانسن 1908 میں پیدا ہوئے، اور اینڈریو جانسن نے 1869 اور لندن جانسن نے 1969 میں منصف صدارت سے فراغت پائی۔ اسی طرح ابراہیم لنکن اور جان ایف کینیڈی کے قاتلوں کی پیدائش میں بھی ٹھیک 100 برس کا فرق تھا۔ ابراہیم لنکن کا قاتل جان وکس بوتھ 1839 میں پیدا ہوا، جبکہ جان ایف کینیڈی کے قاتل لی آروی اوسوٹ کی پیدائش ٹھیک 100 سال بعد یعنی 1939 میں ہوئی، اور دونوں قتل کیس چلنے سے پہلے ہی موت کا شکار بھی ہو گئے۔ اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، نیو آنے والے ناظرین ایک اسپیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ حیران کن طور پر ابراہیم لنکن کا قتل تھیٹر میں ہوا اور ان کا قاتل گودام میں جا کر چھپا، جبکہ جے ایف کینیڈی کو قاتل نے گودام میں قتل کیا اور خود قریبی تھیٹر میں جا چھپا اور وہیں سے پکڑا بھی گیا۔ اور دوستو، اس سب میں ایک اور حیرت انگیز اتفاق یہ بھی ہے کہ ابراہیم لنکن جس تھیٹر میں قتل ہوا اس کا نام فورس تھیٹر تھا، جبکہ کینیڈی کو جس وقت قتل کیا گیا تب وہ جس کار میں سوار تھا اس کا نام فورڈ لنکن تھا۔ اس کے علاوہ اتفاق دیکھیے کہ ابراہیم لنکن کے سیکٹری کا نام کینیڈی تھا اور جان ایف کینیڈی کے سیکٹری کا نام لنکن تھا۔ دونوں صدور پر قاتلانہ حملہ جمعے کے روز ہوا اور دونوں کی بیویاں اس موقع پر ان کے برابر بیٹھی تھی، اور قاتلوں نے دونوں کو ہی سر میں گولیاں ماری تھی۔ قتل کے وقت دونوں کی بیویوں کے علاوہ ان کے ہمراہ ایک مہمان جوڑا موجود تھا۔ کینیڈی کی کار میں ان کی بیوی جوکلین کینیڈی کے علاوہ گورنر ٹیکساس جان کونلے اور ان کی اہلیہ اینڈرونل برک کونلے تھی، جبکہ لنکن کے قتل کے وقت ان کی اہلیہ میری ٹوٹ کے علاوہ امریکی ڈپلومیٹ اور فوجی افیسر ہنری اور ان کی بیوی کلارا فورس تھیٹر میں موجود تھے۔
दोनों सुदूर के साथ बैठे हुए जोड़ों के मर्द हजरात इन कातलाना हमले में शदीद जख्मी हुए और इब्राहिम लिंकन थिएटर के जिस सदारती बाग से ड्रामा देख रहे थे इसका बॉक्स का नंबर 7 था, जबकि जॉन एफ कैनेडी की सदारती कार उस कारों के काफले में 7वें नंबर पर थी। याद रखिए कि ये सारे वाकयात पूरे 100 साल के वक्फे से दोहराए गए, जो कुदरत की एक अजीबो गरीब प्लानिंग और इत्तफाकात की एक फहरिस्त लगती है और जिसका जवाब आज तक किसी को मालूम ना हो सका, क्योंकि बहुत सी जगहों पर कल है महवे तमाशा लबे बाप अभी की तरह सवालों के जवाब किसी के पास हो नहीं सकते। इत्तफाकात और मलासतों से भरपूर वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आरजी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।